اس کے بعد کی روایت ہے مسلم ابن ابراہیم کی، اور وہ روایت جاری ان خارجة بن زید قال سمعت زید بن ثابت في هذا المكان يقول انزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها، جو سورہ فرقان کے بعد کی ہے والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق بستة أشهر۔ اس کا حاصل یہ نکلا کہ سورہ فرقان کی آیت قتل نفس کے باب میں جو آئی وہ منسوخ ہے سورہ نساء کی آیت کریمہ سے۔ اس کے بعد کی روایت ہے یوسف ابن موسیٰ کی عن سعید بن جبیر قال سألت ابن عباس فقال لما نزلت التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال مشركو أهل مکہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ آیت کریمہ مشرکین کے باب میں ہے۔ قد قتل النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر واتينا الفواحش فأنزل الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فهذه لأولئك۔ تو سورہ فرقان کی آیت مشرکین کے باب میں قال فأما التي في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية قال الرجل اذا عرف شرائع الاسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فلا توبة له فذكرت هذا لمجاهد فقال الا من ندم۔ اس کے بعد کی روایت احمد ابن ابراہیم کی ہے عن ابن عباس في هذه القصة في الذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال اهل الشرك قال ونزل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم۔ اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اس آیت میں جو اشارہ کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے الذین اسرفوا بالکفر والشرک، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اگر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ ایمان کے بعد سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ آیت بھی تو مشرکین کے باب میں نازل ہوئی، ورنہ جو شخص ایمان لے آیا اور اس نے کسی مومن کو ایمان کے بعد متعمدن قتل کر دیا تو اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ فلا توبۃ لہ۔ اس کے بعد احمد ابن حنبل کی روایت ہے عن ابن عباس قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخها شيء۔ اس کے بعد کی روایت ہے احمد ابن یونس کی عن ابی مجلس في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال هي جزاؤه فإن شاء الله تعالى أن يتجاوز عنه۔ یہ ایک بڑا خطرناک اختلافی مسئلہ ہے جس کی طرف ہم نے آپ کو اشارہ کیا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ابن عباس کی روایات سے بظاہر معلوم ہوتا ہے وہ عدم توبہ کے قائل ہیں، اور دیگر حضرات جمہور یہ اس کی توبہ کی قبولیت کے قائل ہیں۔ اور سورہ نساء کی آیات کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے دیے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو تغلیظ پر، تشدید و تحدید پر محمول کر لیا جائے۔ وصلی اللہ علی النبی